اللہ کی کتاب نے اور آخر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کے بارے میں بہت ہی بنیادی تعلیمات ہمیں عطا کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کی الجھنیں پاکستان کے بارے میں، ملک کے حالات کے بارے میں، سیاسی جماعتوں کے بارے میں، لیڈرز کے بارے میں، یہ بالکل حقیقی اور نیچرل ہے، اس لیے کہ 75 سال کی تاریخ کوئی بہت اچھی تاریخ نہیں ہے۔ ان الجھنوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اس بنیاد کی طرف جانا چاہیے جس بنیاد پر جب بھی کسی لیڈر نے یا کسی جماعت نے یا کسی معاشرے نے توجہ کی ہے تو ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تمام ناظرین سے میری گزارش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مومنین میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، تو ایک مومن اور مسلم کے لیے سب سے مضبوط اور مستحکم بنیاد وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ کی کتاب نے اور آخر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کے بارے میں بہت ہی بنیادی تعلیمات ہمیں عطا کر دی ہیں۔ جب جب ہم ان تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً حالات بہتر ہوئے بھی تھے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مختلف قوموں کے پاس جب کسی قائد اور لیڈر کے بارے میں بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کسی امیر، کسی قائد، کسی لیڈر کا انتخاب کرنا ہو تو سب سے پہلی صفت اس کے اندر اس کا صاحب علم ہونا ہے، یعنی وہ ایک حقیقت کو جاننے والا، معلومات کو اچھی طرح سمجھنے والا، ملکی حالات، معاشرے کے حالات اور اپنی زندگی کے مقاصد سے بھی وہ واقف ہو۔ اس اعتبار سے اللہ نے اسے علم کے نام سے ہمیں یاد دلایا ہے کہ جو بھی تمہارا قائد یا امیر ہو تو دیکھو کہ اس کے اندر علمی صلاحیتیں کتنی ہیں۔ یا علمی صلاحیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کا سابقہ ماضی یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے کیا کچھ سیکھا، کہاں کہاں سے سیکھا، کیا وہ اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پختہ ایمان اور یقین بھی رکھتا ہے اور اس کی معلومات بھی رکھتا ہے۔ تو جب بھی کسی قیادت کے بارے میں سوچا جائے تو اس کا صاحب علم ہونا یہ سب سے بنیادی اور پہلی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نبی نے اپنے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا امیر اور تمہارا حاکم بنا دیا ہے اور اس نے طالوت کو منتخب کیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ جناب طالوت ہمارا حکمران کیسے بن سکتا ہے، وہ ہماری قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو اعتراض کیا گیا تھا وہ آج کے دور کا بالکل وہی اعتراض ہے جو ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب عالی وہ تو بالکل غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو پیسہ اور مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس وقت کے نبی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اللہ نے اسے علم اور طاقت میں، علم اور جسم میں، علم اور صلاحیت میں زیادہ بہتر پایا، زیادہ بہتر بنایا، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ گویا کہ دو خوبیاں تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بتا دی کہ وہ صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب حکمت ہونا چاہیے، اور دوسرا باصلاحیت ہونا چاہیے جسمانی اعتبار سے بھی اور قوت کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی اسے آتا ہو۔ اس اعتبار سے جب بھی کسی قائد کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، کسی جماعت کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے یا اس کی حمایت نہیں کرنی، تو ان بنیادی چیزوں کو لازماً دیکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماضی پر نظر رکھی جائے کہ اگر اس سے پہلے کبھی اس کو قیادت دی گئی تھی یا اس کو لیڈر بنایا گیا تھا تو اس نے کس طرح کا کام پورا کیا ہے یا کون سے کام اس نے سر انجام دیے ہیں۔ ہمیشہ عقل مند معاشرہ، عقل مند انسان کسی بھی شخص، کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ کے بارے میں پوری معلومات لے کر ان کا جائزہ لیتا ہے اور ان جائزوں کے بعد پھر فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ شخص یا یہ جماعت
میرے ووٹ کی حقدار ہے، اس لیے کہ ووٹ حمایت بھی ہے اور ووٹ ایک امانت کی ادائیگی بھی ہے۔ اسی ووٹ کے نتیجے میں ملک کے حالات یا بہتر ہوں گے یا بگڑ کے رہ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ ہمارے ووٹ کے غلط استعمال سے اگر آنے والی قیادت وہ ملک کے بارے میں غلط فیصلے کریں گے تو ہم بھی اس غلط فیصلے میں باقاعدہ شریک ہوں گے، اور اگر وہ کوئی اچھے فیصلے کریں گے تو ہم بھی ان کے اچھے فیصلوں میں بھی شریک ہوں گے، اور اچھی بات میں شرکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور برے کاموں اور بری قیادت کے ساتھ حمایت کرنا در حقیقت اس کے گناہ میں اور اس کے شر میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے۔